Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and welcome back to my podcast, Inayat Dialogue. آج اس ڈائلاگ میں میرے ساتھ ہے ڈاکٹر منظور عالم. ہی از این اتھارٹی اور بایولوجی. اینڈ آئی براٹ سم کویسچن. سر میں نے کچھ سوالات لائے ہیں سر آپ کے لیے, تو اس پہ ڈسکشنز ہوگی. بٹ بیفور دیٹ شکریہ سر آپ کا, آپ کے آنے کا, وقت نکالنے کا. اچھا سر, اس میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن ویورز اور اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اسی پوڈ کاسٹ میں کریں, بیکاز لاٹس آف اسٹوڈنٹ نو یو ویل. سو بہتر ہوگا سر اگر آپ اپنا انٹروڈکشنز کریں, دین آئی ول موو ٹورڈز دا سیکنڈ کویسچن. سر منظور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منظور عالم خان ہے سر, اور میں ضلع چارسدہ تحصیل شب قدر سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح سر. اور پشاور میں میں باٹنی زوالوجی کا لیکچرر ہوں. اچھا سر. اور مختلف انسٹیٹیوٹ میں میں نے پڑھایا ہے. صحیح. ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ سر. اور بس یہ سروسز ہے ایجوکیشن میں. اپریشیٹ سر. اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم دے رہے ہیں. صحیح سر. سر یہ جو میں دیکھتا ہوں سر آپ کو, آپ کے ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے یا کلاس میں جو اسٹرینتھ ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کا, تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر لیکچررز یا پروفیسرز بہت زیادہ ہیں, بٹ ان اے ویری لیٹل ٹائم, بہت کم وقت میں یو ارن اے نیم, آپ نے ایک نام کمایا سر. سو ایٹ ریفلیکٹس کہ آپ کا جو ٹیچنگ تھا کسی انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ ہوا ہے. تو لیڈس کالج پشاور میں آپ کا جو ایکسپیرینس سر رہا تھا, وین ڈیڈ یو جوائن اینڈ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر 2015 سے شروع کیا تھا, اور لیڈس سے شروع کیا تھا. صحیح. 2015 سے 2018-19 تک میں لیڈز میں رہا. صحیح. پھر اس کے بعد میں 2019-20 میں ایم کالج کے ساتھ وابستہ رہا. صحیح. اور 2020 کے ساتھ اپنے سسٹم خان اکیڈمی پشاور میں ہوں. صحیح. اور بات آپ نے مطلب ٹیچنگ میتھڈالوجی کی. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ اسٹرینتھ سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو ایک تو اسٹرینتھ ہوتا ہے, دوسری اسٹوڈنٹس انگیج ہوتا ہے نا, وہ بڑی اٹینٹیولی سنتے ہیں. جب آپ کی کوئی ویڈیو ٹک ٹاک یا یوٹیوب پہ اگر وہ چھڑ جاتی ہے تو کامنٹس میں بہت زیادہ اپریشیشن ہوتا ہے. سو ایٹ ریفلیکٹس کہ یو ہیو ماسٹر آن دس سبجیکٹ. سو آئی وانٹ ٹو جسٹ پمپ آؤٹ آل دوز سیکرٹس. میں وہ سیکرٹ راز جاننا چاہتا ہوں سر. اچھا, میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں نے شروعات لیڈس کالج سے کی. اچھا ماشاء اللہ. لیڈس کالج نے ہم نے لیڈس کو نہیں بنایا. اچھا. انفیکٹ لیڈس نے مجھے بنایا ہے. فیکٹ سر. اور میں یہ اوپنلی کہتا ہوں صحیح کہ لیڈس نے مجھے ایک زبردست گراؤنڈ دے دیا. صحیح سر. جس طرح ایک کھلاڑی کو گراؤنڈ ملتا ہے نا, تو بس وہ گراؤنڈ مجھے ملا. صحیح. باقی اللہ کی مہربانی. صحیح. اور خود ہماری تھوڑی بہت کوششیں. صحیح. اسٹوڈنٹ کے ساتھ سنسیئرٹی. ایگزیکٹلی. اور میں نے بس اپنی ٹیچنگ کیریئر میں کوشش کی ہے کہ ٹاپک کو جتنا بھی سمپل کروں بس کرتا. گڈ. اور ہم چونکہ انٹر لیول پہ اور امڈیکیٹ پہ پڑھاتے ہیں, اچھا, تو اس میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں, صحیح, سلیبس اینڈ ٹیکسٹ بک. اچھا. تو شاید میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ میں ٹیکسٹ بک کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا. اور اسٹوڈنٹ کی جو تیاری ہے نا وہ میں فرام دا فرسٹ ایئر امڈیکیٹ کے لیے کرتا ہوں. اچھا. تو شاید تو یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ مجھے تھوڑا بہت پسند کرتے ہیں. اچھا. تو میتھڈز میں آپ کا جو لیکچر ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہاں سے آپ ایم سی کیوز نکالتے ہیں؟ یس یس. اچھا اچھا, گڈ سر. ابھی سر میں یہ جسٹ آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف کانٹیکس کے جو بھی کلسٹر سسٹم جو انٹروڈیوس ہوا نا, تو چیٹنگ کا جو ایگزام تھا تقریباً آلموسٹ ایٹ از کولیپس, اس نے کولیپس کیا. بہرحال یو آر پارٹ آف دس ایجوکیشن سسٹم. سو وٹ از کلسٹر ایگزامینیشن brought some positive changes or not? At least one or two اگر آپ مینشن کریں. میں اس سوال کا جواب تھوڑا سا ڈیٹیل میں دوں گا. ایگزیکٹلی. ٹائم تو ہوگا تھوڑا سا ڈیٹیل میں. اچھا, 2015 میں جب میں نے ٹیچنگ شروع کی
تو 2015 16 17 18 تک صحیح اسٹوڈنٹس قابل ہوتے تھے. صحیح اسٹوڈنٹس کا جو فوکس تھا نا وہ کنسیپٹ پہ زیادہ تھا. ایگزیکٹلی پھر ایک دور آیا کورونا. کورونا کے بعد پوسٹ کورونا کا جو دور آیا, صحیح اس کے بعد ہماری ایجوکیشن سسٹم میں نقل بہت زیادہ عام ہوا. ایگزیکٹلی بالکل. تو 2018 تک میرے کلاس میں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور 2018 کے بعد اچھا ٹل 2024 اینڈ 25 ایگزیکٹلی ان میں بہت فرق تھا. جو 2018 تک اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ بھی تھے, ایگزیکٹلی قابل بھی تھے, ان کنسیپٹ سیکر تھے. اور 2018 کے بعد جو اسٹوڈنٹس تھے تو وہ کلاس میں اٹینٹو بھی نہیں تھے, صحیح کلاس میں سیریس بھی نہیں تھے. صحیح اور پرسنلی میں اس کے مارکس سے امپریس نہیں تھا. اچھا مطلب ان کے مارکس بہت زیادہ تھے لیکن اس کی کلاس میں جو اپیرنس تھا, کویسچنز وغیرہ تھا, وہ مجھے امپریس نہیں کر سکا. اچھا تو یہ چیز یہ بہت زیادہ وریسم فیکٹر تھی. ایگزیکٹلی تو کلسٹر کے آنے سے وہ 2018 سے پہلے کا صورتحال یہ مجھے واضح نظر آ رہا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, پچھلے سال کنسیپٹ سیکر, اس سال اس کا ریشو اور بھی بڑھ چکا ہے. ایگزیکٹلی اینڈ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی کلسٹر میں یہ لوگ اور بھی چینجز لائیں گے, اور بھی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ The system exactly must be appreciated. یس میں تو کلسٹر کے فیور میں ہوں. Exactly. بالکل اس سے ہمارے بچے بالکل وہ کنسیپٹ سیکرز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر اب آپ نے بات کی ایٹا کی سر, جی تو ایٹا کا ابھی جو ایگزام تھا آئی تھنک دا ٹیسٹ اٹ از ڈیلیڈ. یس سو وٹ ریپرکیشنز اس کے جو کوئی نیگیٹو نتائج ہو سکتے ہیں سر, اینڈ اور سم تھنگ فشی ود دا سسٹم. اگین اس کا جواب میں تھوڑا سا بیسک سے دوں گا. ایگزیکٹلی سر. اس سال شروع میں ہمارے فیڈرل منسٹر نے اعلان کیا اچھا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ایف ای سی کے ایگزام کے 6 دن بعد نیشنل انڈیکیٹ لیں گے. اچھا تو میرے خیال میں اس بات کو لے کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی. پہلا کوشچن میرا یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے سارے بورڈز کا سسٹم ایگزام یہ سیم ڈیٹ پہ نہیں ہے. اچھا تو آپ کس بورڈ ایگزام کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کے پی میں ایگزام کے 6 دن بعد, یا پنجاب کے ایگزام کے 6 دن بعد, اسپیسیفک نہیں تھا, یا آزاد کشمیر کے ایگزام کے 6 دن بعد, یا سندھ کے ایگزام کے 6 دن بعد؟ صحیح. تو میرے خیال میں یہ جو بیان تھا نا یہ بغیر پیپر ورک کی دیا گیا تھا, سرخیوں میں ان رہنے کے لیے, اپنا سیاست چمکانے کے لیے. صحیح. تو مجھے گلا اس بات سے پہ ہے ہمارے ایجوکیشن منسٹر سے, فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے. صحیح. یہ انڈیکیٹ ہے, یہاں پہ آپ کے قوم کے ڈاکٹرز بن رہے ہیں. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ, ٹرو. تو آپ نے ان کو ٹینشن فری رکھنا ہوگا. میرے خیال میں تو سب سے پہلے صحیح. فرام دا بگننگ جنوری سے ان لوگوں کا سلیبس فائنل ہونا چاہیے اور یہ پبلک کرنا چاہیے. صحیح. دوسری بات, یہ انڈیکیٹ کا ایک پراپر ڈیٹ پہلے سے اناؤنس کرنا چاہیے. صحیح. ابھی انڈیکیٹ 16 اگست کو تھا, ان لوگوں نے 20 سپٹمبر کو لے کر گئے ہیں. اچھا. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس نے 16 اگست تک تیاری کی ہے. صحیح. زبردست تیاری. صحیح. ہم نے تقریباً 750 بچوں کو تیار کیا ہے. ایگزیکٹلی 750. ان میں تقریباً 50 کے آس پاس ایسے ہیں جو کے پی کے ٹاپرز میں شمار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ایگزیکٹلی. تو جب میں نے ابھی آج ان سے رائے پوچھا تو وہ لوگ بالکل اس کا مورال ڈاؤن ہوا تھا. اچھا. So seems کہ this really a psychological block for the students? ضرور. یہ لوگ انڈیکیٹ کے بچوں کو تیار نہیں کر رہے,
اس کی سائیکلا اس کو بالکل ذہنی تباہ کر رہے ہیں یہ امڈیکیٹ. یہ ہمارے سسٹم میں بس یہ ہے گورنمنٹ امڈیکیٹ ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے, کوئی بندہ آ کے اس پہ اسٹے لیتا ہے, پھر ڈیلے ہوتا ہے, پھر ڈیٹ اناؤنس, پھر اسٹے. تو یہ 2-3 سالوں سے امڈیکیٹ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں کے ساتھ ایک گیم ہو رہا ہے. میں نے پچھلے سال ایسے 2-3 اسٹوڈنٹس کو دیکھے تھے جو بالکل میرے لحاظ سے جو ہم نے اپنی اکیڈمی میں ان کا جو موک ٹیسٹ وغیرہ ان کے ریزلٹس پہ وہ یقیناً ٹاپرز کے لسٹ میں آتے تھے. لیکن جو ڈیلے وغیرہ تھا نا تو انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لے لیا. تو میرے خیال میں یہ ڈیلے بالکل صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں بس ایک ڈیٹ ہونا چاہیے. چاہے بچے کو کہے کہ ہم آپ کی ایگزام کی 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ لیں گے بس ٹھیک ہے, یا 3 مہینے کے بعد لیں گے ٹھیک ہے. پھر آگے پیچھے کرنا یہ آئی تھنک اس کو ذہنی ان کی ذہنی بس مطلب بلاک کرنا ہے اس کو. Exactly. And Dr. Manzoor, the final question in this podcast is that you had been part of this Leeds College, one of the prestigious platform, and this college is going to announce scholarship test on 16 August, right? So how do you make of it? I mean, what's your take on this? scholarship test کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ شیئر کریں کہ what is میں this? جب ابھی آیا اور میں ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا Right. تو یہ اسکالرشپ کی پالیسی جب اس نے مجھے بتائی کہ ہم 2 سال کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, ماشاء اللہ, اور جو اسٹوڈنٹس سنڈیکیٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ان کی 1 ایئر MBBS فی بھی ہم ادا کریں گے. تو میرے لحاظ سے تو یہ بہت بہت گرینڈ اپرچونٹی ہے میرے لحاظ سے, قابل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی, جو محنتی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی. بالکل یہ آئی تھنک ہمارے اس زمانے میں جو آج کل بہت سے مہنگائی ہے تو آئی تھنک ان کی سپورٹ کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے. تو میرا تو تمام پیرنٹس ہیں, میرے جو دیکھنے والے ہیں, جو شاگرد ہیں, ان کے جونیئرز ہیں, تو میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لوگ آئے. 16 اگست کو یہ ٹیسٹ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ آئے اور یہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو اچیو کریں. کیونکہ اس ادارے کے اسٹاف کو میں نے خود یہاں پر ٹائم گزارا ہے, اس ادارے کے اسٹاف کو آج بھی میں پرسنلی جانتا ہوں. تو I strongly recommend this Leeds Right. College. And one thing I want to add that by doing that leads students toward leadership. Perfect leadership. Manzoor Sahab, آپ کے آنے کا شکریہ. I just extend my Himalayan thanks for being with me on this podcast, especially آپ کے جو strategic insights ہے scholarship test کے بارے میں. I really appreciate. So thank you so much for being with me, and thank you so much. Good luck. All the best. Thank you.